دوستو، ہماری دنیا کا ہمیشہ سے ہی یہ قانون رہا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو دنیا میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے سزا دی جاتی ہے۔ اب یہ سزا کیسی ہوگی، کیا ہوگی، یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آخر انسان نے غلطی کیا کی ہے۔ ہماری دنیا کے پورے اتہاس میں ابھی تک انسان کو انسانوں کی ہی طرف سے دی جانے والی سزاؤں میں سب سے خطرناک سزا موت کی سزا ہوتی ہے، اور موت کی سزا دینے کے لیے بھی الگ الگ دور میں الگ الگ طریقوں کو اپنایا جاتا رہا ہے، لیکن ان سبھی طریقوں میں سے سب سے مشہور طریقہ پھانسی دینا ہے۔ آج بھی ہماری دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں اگر کسی بھی مجرم کو موت کی سزا دی جاتی ہے تو اس کو پھانسی پر ہی لٹکایا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اتہاس کی ایک ایسی پھانسی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں سن کر آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ دوستو یہ پھانسی کی سزا کسی انسان کو نہیں بلکہ ایک جانور کو دی گئی تھی، اور وہ بھی کسی عام جانور کو نہیں بلکہ ہاتھی کو دی گئی تھی۔ وہی ہاتھی کہ جس کو شاید پوری دنیا کے سب سے بھاری جانوروں میں گنا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ ہاتھی کون تھا، کہاں سے تھا، کس دور میں تھا، اور آخر وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ہاتھی کو پھانسی پر لٹکایا تھا۔ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزوں کو جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس ہاتھی نے ایسا کون سا بڑا گناہ کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس ہاتھی کو اتنی خطرناک اور دردناک سزا دی گئی تھی۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 100 سال پرانی۔ سن 1916 کے قریب میں امریکہ دیش میں اسپاکس ورلڈ نام کا ایک سرکس بہت زیادہ مشہور ہوا کرتا تھا۔ سینکڑوں کلومیٹر دور سے لوگ لمبا لمبا سفر طے کرنے کے بعد اس سرکس کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس سرکس کی سب سے خاص اور سب سے عجیب چیز وہ ہتھنی تھی کہ جس کو میری کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میری نہ صرف بہت زیادہ خوبصورت بلکہ حد سے زیادہ ایکٹیو بھی تھی۔ لگ بھگ 5 ٹن سے بھی زیادہ بھاری ہونے کے باوجود بھی میری نام کی یہ ہتھنی ایسے ایسے کرتب دکھایا کرتی تھی کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کے ہوش اڑ جایا کرتے تھے، اور اس کے کارناموں کو دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالی بجانے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ شاید میری نام کی اس انوکھی اور عجیب ہتھنی کا ہی جادو تھا کہ جس نے لوگوں کو اس سرکس کا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ میری کے ساتھ ساتھ اس سرکس میں میری کا ایک ٹرینر بھی ہوا کرتا تھا، جو نہ صرف ہر وقت میری کے ساتھ رہا کرتا تھا بلکہ میری کو وقت وقت پر نئی نئی چیزیں بھی سکھایا کرتا تھا۔ میری ہمیشہ اپنے اس ٹرینر کے ساتھ مست رہا کرتی تھی، لیکن پھر اچانک سے ایک دن میری کے اس ٹرینر کی اس سرکس کے مالک سے کسی بات کو لے کر لڑائی ہو گئی، جس کی وجہ سے اب اس ٹرینر نے اس سرکس کو پوری طرح سے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹرینر کا سرکس کو چھوڑنا تھا کہ مانو میری کے برے دن شروع ہو گئے۔ دھیرے دھیرے میری بہت زیادہ دکھی رہنے لگی، کیونکہ میری کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ سرکس والے میری کے لیے جس نئے ٹرینر کو لے کر آئے تھے وہ نہ صرف میری کے لیے بالکل نیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس فیلڈ میں بھی بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں رکھا کرتا تھا، بلکہ وہ تو اس فیلڈ میں بالکل نیا تھا۔ میری سے پہلے اس نے کسی بھی ہاتھی کو ٹرین نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اب ان دونوں کے بیچ میں صحیح طور پر بیلنس بھی نہیں بن پاتا تھا۔ لے دے کر بہت سارے شوز تو کر لیے گئے، لیکن آخرکار ایک دن وہی ہوا کہ جس کا بہت دنوں سے ڈر ستا رہا تھا۔ ایک دن جب میری اور اس کا وہ نیا ٹرینر دونوں مل کر لوگوں کے سامنے ایک شو کر رہے تھے تو اچانک سے میری کی نظر روڈ کے دوسری طرف موجود ایک ایسی دکان پر پڑی کہ جس پر بہت سارے فروٹس موجود تھے۔ ایک ساتھ بہت سارے پھلوں کو دیکھ کر میری نے سرکس کو بیچ میں چھوڑ کر ہی اس دکان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس نئے ٹرینر نے میری نام کے اس ہاتھی کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکامیاب رہا، جس کی وجہ سے سرکس کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سرکس کی پوری ٹیم مل کر بھی اس ہاتھی کو اس دکان کی طرف جانے سے نہ روک پائی، جس کی وجہ سے اب آخرکار میری کے اوپر بیٹھے ہوئے اس کے اس نئے ٹرینر نے اس کو چھڑی سے مارنا شروع کر دیا کہ جس کو اتہاس میں ریڈ ایلڈرج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ریڈ ایلڈرج نے میری کو اتنی بری طرح سے مارا کہ میری کے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر میری غصے سے لال ہو گئی
اور اس نے سب سے پہلے اپنے سوڑ کی مدد سے اوپر بیٹھے ہوئے اپنے ٹرینر کو زمین پر پٹکا اور اس کے بعد فوراً اس کو اپنے پیر سے کچل ڈالا۔ بس پیر سے کچلنا تھا، اس نے ٹرینر نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اس کے فوراً بعد میری نام کی یہ ہتھنی سکون سے زمین پر بیٹھ گئی اور اس نے آس پاس میں موجود ہزاروں لوگ جو تماشا دیکھ رہے تھے ان میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ لیکن ظاہر ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ اس حادثے سے گھبرا کر وہاں موجود سبھی لوگوں نے یہ چلانا شروع کر دیا کہ یہ ہتھنی پاگل ہے، اس کو فوراً مار دیا جائے، جس کی وجہ سے وہاں موجود ایک سپاہی نے گولی کے ذریعے سے میری نام کی اس ہتھنی پر حملہ بھی کیا، لیکن یہ گولی خوش قسمتی سے اس ہتھنی کو کوئی نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن لوگوں کا یہ غصہ بھی اتنی آسانی سے ٹھنڈا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس حادثے کی خبر آس پاس کے پورے علاقے میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی۔ لوگوں نے یہ مانگ کرنا بھی شروع کر دی کہ ہمارے گھر کے آس پاس سے ایسے سرکس کو ہٹا لیا جائے کہ جس سرکس میں ایسا پاگل ہاتھی موجود ہے کہ جو کسی بھی وقت کسی بھی انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آخرکار اس سرکس کے مالک کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اگر اس نے بہت جلد ہی کوئی بڑا فیصلہ نہ لیا تو یہ اس کے اور اس کے سرکس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ لہٰذا سرکس کے مالک نے لوگوں کے غصے کو شانت کرنے کے لیے اور اپنے سرکس کو بچانے کے لیے فوراً ایک بڑا فیصلہ لیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ بہت جلد ہی اس نئے ٹرینر کو قتل کرنے کے جرم میں میری نام کی اس ہتھنی کو پھانسی دی جائے گی۔ سرکس کے مالک کے اعلان کے مطابق میری نام کی اس ہتھنی کو ایک دن بالکل صبح صبح پھانسی پر چڑھانے کے ارادے سے پاس ہی کے ایک قصبے میں لے جایا گیا، جہاں پر پہلے سے ہی اس ہتھنی کی پھانسی کو دیکھنے کے لیے لگ بھگ 2,500 سے 3,000 لوگ موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک مضبوط زنجیر کی مدد سے پھندا بنا کر اس ہتھنی کے گلے میں ڈالا گیا اور اس کے بعد اس ہتھنی کو ایک کرین کی مدد سے الٹا لٹکایا گیا۔ لیکن دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میری نام کی یہ ہتھنی لگ بھگ 5 ٹن وزن رکھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے یہ مضبوط زنجیر بھی اس ہتھنی کا وزن نہ جھیل سکی اور چند لمحوں میں ہی زنجیر بیچ میں سے ٹوٹ گئی۔ نیچے گرتے ہی میری کی ایک ٹانگ اور گردن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ یہ حالات دیکھ کر وہاں پر موجود چھوٹے دل کے سارے لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اس سرکس کے مالک کے دل میں اس خطرناک حادثے کے بعد بھی ذرہ برابر بھی رحم نہیں آیا اور اس نے فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ اس زنجیر سے بھی زیادہ طاقتور زنجیر کو لایا جائے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے اور طاقتور زنجیر کے ذریعے سے پھندا بنا کر میری کے گلے میں ڈالا گیا اور ایک بار پھر سے میری کو کرین کی مدد سے الٹا لٹکایا گیا اور آخرکار اس بار یہ پھانسی کامیاب ثابت ہوئی۔ میری اس کرین سے لگ بھگ آدھا گھنٹے تک لٹکی رہی۔ لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد جب سرکس کے مالک کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ میری پوری طرح سے مر چکی ہے تو پھر اس کو اتار لیا گیا اور پاس ہی کے ایک میدان میں دفنا دیا گیا۔ دوستو، 1916 میں میری کی ہونے والی اس موت کو پورے 20ویں صدی میں جانوروں پر انسانوں کی طرف سے ہونے والے ظلم و ستم میں سب سے بڑا ظلم مانا جاتا ہے۔ میری کی یہ موت اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں آپ لوگ ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ اس ویڈیو سے پہلے میری نام کی اس ہتھنی کے بارے میں کیا جانتے تھے۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔